بیویوں کے بیردہ ہونے کا صدمہ تھا بہت، بیویوں کے بیردہ ہونے کا صدمہ تھا بہت، غم سے دل دو چار ہے اور عابد بیمار ہے، شام کا بازار ہے اور عابد اعوذ باللہ بیمار من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے افشاں عباس حاضر خدمت ہے۔ جناب قاسم علیہ السلام کا ذکر کریں گے، ہماری کونین کی شہزادیوں کے عنوان سے متصل کریں گے، اور اپنی خواہر صاحبہ جو ہمارے ساتھ اس ذکر میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان سے ہم بات چیت کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ جناب قاسم علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائے۔ السلام علیکم۔ جی سر۔ وعلیکم السلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین۔ کونین کی شہزادیوں پر اور خاص طور پر ان کے خانوادہ آل محمد، خانوادہ اہل بیت علیہ السلام کے تمام تر مستورات کے اس حوالے سے تھوڑا سا ذکر کرتے ہوئے کہ دراصل کچھ سلسلے انسان کی، کچھ رسومات انسان کے اپنے بنائے ہوئے، دنیا کے اپنے بنائے ہوئے رسومات بھی ایسے ہیں کہ جو ہم نے ان ہستیوں کے ساتھ کچھ منسوخ کیے ہیں۔ یعنی ایک ماں کے اگر والدہ کے ارمان کو لے کر کے اگر بچے جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہیں تو ایک ماں کے دل کے کیا ارمان ہوتا ہے، اس حوالے سے بھی لوگوں نے بہت ساری جو ہے اس پر رسومات یا بہت ساری اس طرح کی ٹریڈیشن کو ہمارے درمیان ڈال دیا۔ لیکن دراصل میں اس ساتھ ہی ساتھ اس کانسیپٹ کو کلیئر کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھوں گی کہ جو 7 محرم الحرام کو لوگ مہندی اٹھاتے ہیں، لوگ صحرا اٹھاتے ہیں، لوگ ان کے نام کا جو ہے منتیں کرتے ہیں، اور وہ منتیں پوری بھی ہوتی ہیں۔ دراصل یہ عظمت ہے ان کے نام کی، یہ تاثیر ہے اس ماں کی دعا کی کہ جس ماں کے دل میں وہ ارمان تھے۔ خاص طور پر دیکھا جائے تو جناب ام سلمہ ان کا اصل نام تھا، لقب القابات بنی ہاشم کے خاندان میں تمام تر بیویوں کو ملے۔ امراء و قیس کی بیٹیاں جناب بی بی رباب سلام اللہ علیہ کا ہم نے ذکر کیا پچھلی نشست میں، اور اس نشست میں جناب ام سلمہ، ویسے نام سلمہ ہے لیکن پھر انہیں ام فروہ کا لقب ملا۔ بیٹے 4 تھے، مگر قاسم ابن حسن کا نام جو ہے سب سے جو ہے زیادہ یا یہ ذکر کیا جاتا ہے ان کے مصائب کو۔ دراصل تاریخ کربلا یہ کہہ رہی تھی کہ 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا تھا، لیکن جناب قاسم کی سن ابھی بہت کم تھی، 13 برس کی عمر تھی، اور ان 4 بیٹوں میں سے ان کا ذکر اتنا، جناب عبداللہ بھی موجود تھے، ان کے دوسرے بیٹے بھی موجود تھے، لیکن جناب قاسم کا نام سر فہرست کیوں آتا ہے؟ 7 محرم کو کیوں ان سے منسوخ کر دیا گیا؟ میں آپ کو سوری آپ کی بات کاٹوں گی، لیکن میں آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ یہ بتائیے کہ جب ان کے بیٹے اتنے سارے تھے تو پھر کیا وہ سب بیٹوں کو اپنے ساتھ قربانی کے لیے کربلا لے کر گئے تھے، یا صرف جناب قاسم کو ہی اس مقصد کے لیے یا اس قربانی کے لیے منتخب کیا گیا تھا؟ منتخب انہیں ہی کیا گیا تھا جناب قاسم کو، اس سے پہلے بھی کچھ بیٹے موجود تھے ان کے، لیکن دراصل جو تعویذ جناب امام حسن علیہ السلام نے باندھا تھا، ان کے بازو پہ باندھا تھا، جن کے لیے خواب دیکھا تھا ان کی والدہ نے، اور ان کی والدہ نے جناب ام فروہ نے ذکر کیا تھا جناب زینب سلام اللہ علیہ سے، یعنی مشیت الہی یہ تھی کہ جناب قاسم کو رن میں لایا جائے، قربانی کے لیے پیش کیا جائے، اور ان کے ذریعے سے جہاد ہو، اور امام حسن علیہ السلام کی نسل میں سے جناب قاسم علیہ السلام۔ دراصل قاسم تقسیم کرنے والے، تقسیم ہونے والے کا جب شہزادی نے خواب میں دیکھا، مادر قاسم نے، کہ شہزادی زینب کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں اور رونے لگی، کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ایک خوبصورت گلستان ہے، اس گلستان سے گلاب میرے ہاتھ میں ہے، اور کچھ دیر کے بعد اس گلاب کی پتیاں بکھر گئی ہیں۔ کہا اس خواب کا مقصد کیا تھا؟ جناب زینب نے کی آنکھوں میں آنسو آئے، ان سے تو کچھ ذکر نہ کیا، مگر امام حسن کے پاس گئیں، بھائی حسن، کہ یہ خواب دیکھا ہے ہماری بھابھی نے۔ کہا ایک مرتبہ وہ سمجھ چکے تھے کہ جناب قاسم کو خدا نے چنا ہے، اور یہ وہی قاسم ہوگا کہ جس کا لاشا اس پھول کی پتیوں کے مانند بکھرا ہوا
رن میں موجود ہوگا۔ دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب قاسم منتخب ہوئے، آپ نے بتایا جیسا کہ ہماری رہنمائی فرمائی، وہی آئے، وہی ان کا نام مشیت الہی اور ان کے بازو پر ہی تعویذ تعویذ کیا، لیکن ان کے جو باقی کے بھائی تھے تو ان کا کیا سلسلہ رہا تاریخ میں؟ ان کا کوئی ذکر اتنا سننے میں نہیں آتا۔ دراصل تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو ان کے بارے میں بھی کچھ نالج دیں، کچھ انفارمیشن دیں۔ دراصل جناب عبداللہ کے علاوہ 2 بھائی اور بھی ان کے موجود تھے۔ کسی ایک بھائی کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس سے پہلے جب ان کا انتقال ہو گیا اور پھر بعد میں جو ہے یہ ان کے بیٹے جو ہے ان کے ساتھ موجود تھے، لیکن کربلا کے واقعے میں خاص طور پر امام جناب قاسم علیہ السلام کا نام منسوب کیا گیا ہے امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کے ساتھ، اور جناب عبداللہ بھی موجود تھے۔ کہا جاتا ہے جناب عبداللہ وہاں موجود تھے۔ باقی 2 بیٹوں کا ذکر کچھ خاص کیا نہیں گیا، لیکن اس کے علاوہ ان کی ایک الگ تاریخ ہے۔ لیکن جب 7 محرم کے دن خاص ذکر کیا جاتا ہے تو جناب عبداللہ اور جناب قاسم کا کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ منظر دیکھ بھی رہے تھے اور انہوں نے امام حسین کی قربانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ذکر کیا اپنی والدہ سے آ کر کہ سب کے نام محضر نامے میں موجود ہیں، میرا نام موجود کیوں نہیں ہے؟ کا ایک مرتبہ جب اپنی والدہ سے انہوں نے سفارش کی اور جب انہوں نے جا کر امام حسین علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ بھائی حسین آپ بتائیے کہ میرے بیٹے کا نام محضر نامے میں کیوں نہیں ہے؟ جب سے محضر نامے کے نام سن کر آئے ہیں وہ گریا کرے اور رات میں سوتے نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام کیوں شامل نہیں؟ کہا اس وقت جب رونے لگے اور اپنی والدہ سے شکایت کرنے لگے، کہا ایک مرتبہ ایک تعویذ جو ہے ان کے بازو پر بندھا ہوا تھا، اور کہا وہ کھول کر جو ہے انہوں نے دیا اور جا کر کہا کہ جائیے اپنے چچا کو دیجیے، اور کہا وہ تعویذ لے کر وہ اپنے چچا کے پاس آئے تھے اور کہا کہ یہ ہماری اماں نے آپ کے لیے بھیجا ہے کہ آپ اسے پڑھ لیجئے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی والدہ سے اجازت نہیں لی، اپنے آپ کے بابا کی اجازت، آپ میرے بھائی کی نشانی ہے تو دیکھیے کہ اس میں میرے بابا نے کیا وصیت کی ہے۔ اور کہا ایک مرتبہ جیسے ہی اس تعویذ کو کھولا امام حسین علیہ السلام نے کہا اپنی آنکھوں سے لگایا، لبوں سے چوما کہ میرے بھائی کی تحریر بہت عرصے بعد میں نے دیکھی۔ کہا بہت کم عمر تھے، 1.5 سے 2 برس کی عمر تھی، یہ شاید اس سے بھی کم کا ہے کہ مرتبہ امام حسن اس دنیا سے چلے گئے تھے اور تب سے وہ تعویذ کی طرح اپنے بازو میں پہنے ہوئے تھے۔ کہا جب 13 برس کی عمر میں اس تعویذ کو کھولا گیا، اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا، امام حسین مغموم ہوئے اور وہ سمجھ گئے کہ میرے بھائی کو یہ بات، یہ مشیت، وہ یہ جانتے تھے کہ قربانی کے لیے اگر پیش کرنا ہے تو کسے پیش کرنا ہے، اور کہا کہ امام جناب قاسم کے ہاتھوں سے جب وہ تعویذ لے کر انہوں نے پڑھا، جب اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا رونے لگے کہ میرے بھائی، کہ میری جانب سے اس قربانی کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دینا اور کربلا کے شہیدوں میں میرے بیٹے کا نام شامل ہو۔ ایک مرتبہ ان کا نام لکھا گیا، گلے سے لگایا اور کہا آپ کے بابا کی بھی یہی وصیت تھی۔ جناب قاسم سے ایک سوال جو آج تک کے جوانوں کے لیے ایک نصیحت اور ایک وصیت بھی ہے کہ آپ موت کو کیسا پاتے ہیں؟ تو کہا کہ مرتبہ بس ایک جملہ کہا تھا کہ موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں، کہ آج کے 13 برس کے بچے میں اتنی جرت، اتنی جہاد سے محبت اور اتنی دلیری نہیں ہے۔ آج کا بچہ یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ موت کیا ہے، لیکن یقیناً یہ بنی ہاشم کے گھرانے کی تربیت تھی کہ ان کے بچے موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتے تھے۔ اور کہا کہ مرتبہ وہ وقت آیا کہ فوج یزید نے دیکھا کہ جیسے کوئی 14ویں کا چاند نمودار ہوا ہے خیمے سے، کیونکہ باری اب قاسم کی تھی، دیکھا بہت سے لاشیں آئے، لاشوں پر لاشیں آئے۔ کہا کہ مرتبہ دیکھا جناب قاسم نے کہ اب حسین تنہا رہ گئے، ابھی علی اصغر کا جہاد شاید نہیں ہوا تھا، اور اس وقت انہوں نے یہ جملے کہے تھے کہ چچا جان آپ اجازت دیجئے تو اب میں جاؤں، کیونکہ اب آپ تنہا رہ گئے ہیں۔ اور کہا اس کے بعد جو ہے امام جناب قاسم علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے زرہ پہنائی، جو زرہ ان کی جسامت کے مطابق ان سے کہیں زیادہ بڑی بھی تھی، لیکن جیسے ہی اس زرہ کو پہننا تھا، کہا کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے وہ جناب قاسم کہاں سوار ہوئے سواری پر حسین کی مدد سے، اور کہا ایک مرتبہ
وہ اس بات کی خوشی ان کے چہرے پر چمک رہی تھی کہ آج جہاد کا موقع مجھے بھی دیا گیا۔ اور کہا ایک مرتبہ جناب قاسم لڑتے رہے، کہا یہاں تک کہ اس میدان میں آئے لڑتے لڑتے کہ لوگ فوج یزید پریشان ہو گئے کہ نہ جانے علی کا پوتا اتنی شجاعت سے لڑ رہا ہے، کس طرح اسے شکست دی جائے۔ کہا ایک مرتبہ کہا انہیں بھی پیچھے سے وار کیا گیا، اور کہا جب جناب قاسم کو دھوکے سے دوسری جانب بلا کر پیچھے سے وار کیا، کہا جناب قاسم گھوڑے سے گرے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ دائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانب دوڑائے گئے اور بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب دوڑائے گئے۔ کہا اس ننھے گل بدن کا نازک شہزادے کا، چاند سے چہرے والے شہزادے کا لاشا ایسے پامال کیا جا رہا تھا کہ جیسے پھول سے پتیاں بکھر جاتی ہیں۔ اور کہا ایک مرتبہ جناب امام حسین آئے، پکارا اپنے چچا جان کو، چچا جان اب آ جائیے، وہ وقت آ گیا۔ کہا جب دوڑتے ہوئے حسین آئے ہیں، لوگ تو جا چکے تھے، کہا ایک مرتبہ ابا کے دامن کو کھولا، کہا کہیں سے ان کے پیروں کو سمیٹا ہے، کہیں سے ان کے بازوؤں کو سمیٹا ہے، کہیں سے ان کے جسم کو سمیٹا، اور کہا ایک گٹھری بنا کر اپنے کاندھے پر سوار کیا۔ کہا ایک مرتبہ جس طرح سب کے لاشیں آ رہے تھے اور ساری مائیں سجدہ شکر کر رہی تھی، قاسم کی ماں انتظار کر رہی تھی۔ جناب امام حسن کی بیوہ نے جو دیکھا کہ ایک گٹھری لیے بھائی حسین آ رہے ہیں، کہا آپ سب کے لاشیں لائے، میرے قاسم کا لاشیں نہیں لائے۔ کہا ایک مرتبہ اس گٹھری کو لا کر خیمے کی مسند پہ رکھا، اور کہا اس گٹھری کو کھولنے لگے، کہا اس لاشے کو جوڑنے لگے۔ ماں سمجھ چکی تھی، اور کہا جب دیکھا کہ میرا بیٹا ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے، کہا سجدہ شکر ادا کیا، اور قاسم نوشاہ جس کا بنانے کا ارمان تھا، دولہا بنانے کا ارمان تھا، اس ماں کو کہا ایک مرتبہ سجدہ شکر ادا کر کے وہ بی بی کہتی ہے پروردگارہ میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا، میرے قاسم کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ جزاک اللہ۔ ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، ہے قاسم، گرا لعینوں میں ناگاہ گل بدن قاسم، گرا لعینوں میں ناگاہ گل بدن قاسم، سموں سے گھوڑوں کے الجھا وہ ہستہ تن قاسم، بکھر گیا کئی ٹکڑوں میں بے وطن قاسم، بکھر گیا کئی ٹکڑوں میں بے وطن قاسم، زمیں روئی یہ رو کے بولی خوش آمدی خوش آمدی۔